بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اب کی بار تو کافروں کا بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس لشکر میں عرب کے سبھی قبائل سے ہزاروں جنگجو شامل تھے۔ تیاری بھی بھرپور تھی۔ سارے عرب کے کافروں کا منصوبہ تھا کہ اس دفعہ مسلمانوں اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے اس منصوبے کی خبر ہوئی تو آپ نے مقابلے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ آپ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جب کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ کافروں کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے کے ایک طرف خندق کھود لینی چاہیے تاکہ اس طرف سے دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم دشمنوں کو خندق کی طرف سے دوسری ہی طرف روک کر شکست دے دیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کے شمال میں گہری اور طویل خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 5544 میٹر لمبی، 100 میٹر چوڑائی اور 3.25 میٹر گہرائی خندق کھودنے کا مشکل ترین کام کیسے مکمل ہوا؟ دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے کام کو اس طرح تقسیم کیا کہ آپ نے 10 آدمیوں کے مجمع گروپ بنائے اور ہر مجمع کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا۔ خندق کھودنے والوں کی کل تعداد تقریباً 1000 تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے والوں میں شریک تھے۔ کچھ لوگ کھدائی کر رہے تھے اور کچھ لوگ مٹی کو باہر نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے۔ اس وقت کھانے پینے کی چیزوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ سخت بھوک کی وجہ سے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور پھر پیٹ پر ایک ایک پتھر دکھلایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا ہٹا کر اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے 2 پتھر دکھلائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم انتہائی صبر و شکر کے ساتھ کام مزید تندہی سے کرنے لگے کہ ہمارے رہبر، حالانکہ محنت و مشقت میں تو ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا۔ دوستو، آپ اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خندق کھودنے والے مسلمان بھوک و پیاس کے باوجود کتنی محنت و مشقت کا کام کر رہے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران اگر کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی جس پر کدال کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دن بھر مل جل کر مسلسل محنت، صبر اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے خندق کھودنے کا انتہائی مشکل کام مکمل ہوا۔ جب کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ خندق عبور نہ کر سکے اور شکست کھا کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی محنت کو قبول کیا اور فتح سے نوازا۔
اس لیے آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور مشقتیں اٹھائیں، پھر یہ دین ہم تک پہنچا، ورنہ کافر ہر وقت یہی سوچتے چاہتے تھے اور آج تک یہی کچھ کرتے آئے ہیں کہ اسلام کو دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خلوص اور محبت کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی دے گا، اور اگر ہم بھی خندق کھودنے والوں کی طرح روزانہ محنت کے ساتھ مل جل کر کام کریں تو کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں، سڑکیں، پل، ٹیلی فون، بجلی اور دیگر ایسے ہی کام اور چیزیں انسان نے آہستہ آہستہ اور مل جل کر بنائی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فلاں کام اتنا بڑا اور مشکل ہے، اس لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کام ممکن اور آسان ہے اگر اس لیے ہم پختہ ہمارے لیے اپنا کام ترک اصل بنیاد ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔